بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے مورب مبنی، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اعراب کی اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ الفی ابن مالک کے اشعار دیکھ لیں، اس کے بعد شرح ابن عقیل کی عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے۔ والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لن احابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فرفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمر۔ انواع الاعراب اربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، فاما الرفع والنصب فيشترك فيهما الاسماء والافعال نحو زيد يقوم وان زيدا لن يقوم، واما الجر فيختص بالاسماء نحو بزيد، واما الجزم فيختص بالافعال نحو لم يضرب۔ والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمير وسيذكر بعد هذا موازين النيابة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور رفع اور نصب کو کر دو تم اعراب اسم اور فعل کے لیے، جیسا کہ لن احابا، اور اسم تحقیق اس کو خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ، جیسا کہ فعل کو خاص کیا گیا ہے کہ اس پر جزم آتی ہے۔ رفع دو ضمہ کے ساتھ، نصب دو فتح کے ساتھ، جر دو کسرہ کے ساتھ، جیسا کہ ذکر اللہ عبدہ یسر، اور جزم دو ساکن کرنے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی کا نائب ہے، جیسے جاء اخو بنی نمیر۔ اعراب کی اقسام 4 ہے: رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع اور نصب مشترک ہے اس میں اسماء اور افعال، جیسا کہ زید یقوم اور ان زید لن یقوم، اور بہرحال جر یہ خاص ہے اسماء کے ساتھ، جیسا کہ بزید، اور بہرحال جزم یہ خاص ہے افعال کے ساتھ، جیسا کہ لم یضرب۔ اور رفع کبھی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، نصب کبھی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جر کبھی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جزم کبھی سکون کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی کے نائب ہوتا ہے، جیسا کہ واو نائب ہوتا ہے ضمہ سے اخو میں، اور یا نائب ہوتا ہے کسرہ سے بنی میں، اس شعر کے اس قول کے اندر اخو بنی نمیر، اور ذکر کیا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ نیابت کے مقامات کو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بہت مختصر سا سبق ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اعراب ہے اس کی کل 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر، اور اسی طریقے سے جزم۔ پھر یہ قسمیں جو ہیں یہ کس کے ساتھ کون سی قسم خاص ہے وہی آج کے سبق میں بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ شرح ابن عقیل کی عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو الفیہ ہے اس کی عبارت کو حل کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ اعراب کی اقسام یہ 4 ہیں: ایک ہے رفع، دوسری ہے نصب، تیسری ہے جر، اور چوتھی ہے جزم۔ جو رفع اور نصب ہے اس میں اسماء اور افعال دونوں کے درمیان اشتراک ہے، یعنی جو رفع ہے یہ اسم پر بھی آتا ہے، فعل پر بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نصب ہے یہ اسم پر بھی آتا ہے، فعل پر بھی آتا ہے، تو رفع اور نصب کے اندر یہ دونوں مشترک ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رفع اور نصب اس کے اندر اسم اور فعل یہ دونوں کا اشتراک ہے، نہیں دونوں مشترک ہیں۔ اب دونوں کی حسب مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ زید یقوم۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یقوم میں زید اس کے اوپر رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یقوم اس کے اوپر بھی رفع ہے جو نصبی اور جزمی سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے ان زیدن لن یقوما۔ اب زیدن اس کے اوپر نصب ہے ان کی وجہ سے، اور یقوما اس کے اوپر نصب ہے لن ناصبہ کی وجہ سے۔ تو دونوں کا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رفع اور نصب یہ دونوں اسم کے اوپر بھی آتے ہیں اور فعل کے اوپر بھی آتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو حالت جری ہے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، حالت جری یہ فعل کے اوپر نہیں آتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جر ہے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ بزیدن۔ اب یہ جو بزیدن یہ تو ہم اسم کو تو پڑھ سکتے ہیں زیدن، لیکن فعل کے اوپر ہم جر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جزم ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم کے اوپر نہیں آتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جزم ہے یہ افعال کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ لم یضرب۔ اب فعل کے آخر میں تو حالت جزمی آتی ہے لیکن اسم کے آخر میں نہیں آتی ہے، ایک بات۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ جو حالت رفع ہے کبھی تو ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت نصبی کبھی فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت جری یہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت جزمی ساکن ہونے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رفع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، یعنی جب آپ حالت رفع بتانا چاہتے ہیں تو آپ ضمہ لے کر آتے ہیں، حالت نصبی آپ نے بتانی ہو تو پھر آپ فتح لے کر آتے ہیں، حالت جری آپ نے بتانی ہو تو آپ کسرہ لے کر آتے ہیں، حالت جزمی آپ نے بتانی ہو تو پھر سکون یعنی جزم لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ملتی ہے مختلف اعرابی حالتیں، جیسا کہ ہم نے تثنیہ میں پڑھا تھا کہ اس میں تثنیہ کی جو حالت رفع ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ آتی ہے وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ جو آپ کو اعرابی حالتیں ملتی ہیں، حالت رفع کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، حالت نصبی کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، حالت جری اور حالت جزمی کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، وہ اصل میں قائم مقام اور نائب ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اصل اور اصولی اعتبار سے جو آپ نے اعرابی حالتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے
رفع نسبی جری اور جزمی کو وہ اسی طریقے سے آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ رفع کو ضمہ کے ساتھ، نسبی کو فتح کے ساتھ، جری کو کسرہ کے ساتھ اور جزمی کو سکون کے ساتھ۔ یہ بتا رہے ہیں وما عدا ذالک، اس کے علاوہ جو آپ کو حالتیں نظر آتی ہیں یہ نائباً عنہ، یہ اسی سے نائب ہو کر آتی ہیں، جیسا کہ واو ہے یہ ضمہ سے قائم مقام ہو کر آتی ہے، جیسے اخو میں۔ اب اخو کی حالت رفع ہے لیکن اس حالت رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ نہیں ہو رہا، واو کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہاں پر جو واو ہے یہ ضمہ کے قائم مقام ہے۔ یہ اسی طریقے سے حالت جری میں دیکھیں، یہ جو یا ہے یہ کسرہ کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسے کہ بنی میں۔ اب بنی میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اصل تو یہ تھا کہ کسرہ آنا چاہیے تھا حالت جری کی وجہ سے، لیکن کسرہ نہیں آ رہا بلکہ یا آ رہی ہے، تو یہ جو یا ہے یہ کسرہ سے ہی قائم مقام ہو کر آ رہی ہے اس شعر کے اندر۔ یہ جو شعر ہے نا یہاں پہ اخو بنی نمر، اس مصرے کے اندر یہاں پہ دیکھیں اخو میں حالت رفع ہے واو کے ساتھ آ رہی ہے، اور بنی میں حالت جری ہے یا کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قول میں اخو بنی نمیر وسیز کرو بعد ہادہ موازی النیابتی، فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نائب ہونے کے جو مقامات ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے چل کے۔ اگلا جو باب ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیل آئے گی کہ آپ نے اسم کے مختلف جو قسمیں ہیں اس کے اوپر آپ نے حالت رفع کیسے لے کر آنی ہے، حالت نسبی کیسے لے کر آنی ہے، حالت جری کیسے لے کر آنی ہے، پھر انشاءاللہ فعال کی بھی اسی طریقے سے ذکر کی جائیں گی۔ اب بہرحال یہ تو تھی خلاصہ تھا شرح ابن عقیل کا۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں اس میں الفیہ ابن مالک کے اشعار کی طرح۔ فرما رہے ہیں کہ رفع اور نصب اجعلن اعرابا، اس کو آپ اعراب بنا دیں اسم اور فعل کے لیے، یعنی جو اسم ہے اس کے اوپر بھی حالت رفع آتی ہے اور جو فعل ہے اس کے اوپر بھی حالت رفع آتی ہے، اسی طریقے سے اسم اور فعل دونوں کے اوپر حالت نسبی آتی ہے، جیسے کہ لن احابا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لن ناسبہ کی وجہ سے اس کے اوپر حالت نسبی ہے، یعنی اس کے اوپر نصب آیا ہے۔ والاسم قد خصص بالجر، اور اسم اس کو خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ، وہی والی بات ہے جو گزر چکی ہے کہ اسم یہ خاص ہے جر کے ساتھ، یعنی اسم کے اوپر ہی جر آتا ہے، فعل کے اوپر جر نہیں آتا ہے، جیسا کہ قد خصص الفعل بأن جزما، جیسا کہ فعل کی تخصیص کی گئی ہے کہ اس کے اوپر جزم آتا ہے، تو جس طریقے سے اسم جر کے ساتھ خاص ہے بالکل اسی طریقے سے فعل جزم کے ساتھ خاص ہے، حالت جزمی فعل پر ہی آتی ہے، اسم کے اوپر نہیں آتی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں فرفع بضمین، تم رفع دو ضمہ کے ساتھ، نصب دو تم فتح کے ساتھ، اور جر دو کسرہ کے ساتھ، جیسا کہ آگے حضرت نے ساروں کی مثالیں دی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ رفع آپ نے ضمہ کے ساتھ دینا ہے، نصب آپ نے فتح کے ساتھ دینا ہے، اور جر آپ نے کسرہ کے ساتھ دینا ہے، وہی والی بات ہے جو یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے مثال دے رہے ہیں ذکر اللہ عبدہ یسر، اب یہاں پہ دیکھیں ذکر اللہ، اب ذکر اس کی حالت رفع ہے ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور لفظ اللہ اس کی حالت جری ہے کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور عبدہ اس میں یہاں پر دیکھیں یہ مفعول ہونے کی وجہ سے اس کی حالت نسبی فتح کے ساتھ آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے یسر یہ فعل ہے اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ وجزم بتسکین، اور تم حالت جزمی لے کر آؤ بتسکین ساکن کرنے کے ساتھ، وغیر ما ذکر ینوب، اس کے علاوہ جو حالتیں ذکر کی جاتی ہیں حالت رفع کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، حالت نسبی، حالت جری، حالت جزمی کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، فرمانے ینوب وہ اسی کے قائم مقام ہو کے آتی ہیں، جیسے کہ جا اخو بنی نمیر، اب اخو کی حالت رفع ہے لیکن واو کے ساتھ آ رہی ہے، بنی اس کی حالت جری ہے اس کے مضاف الیہ کی وجہ سے لیکن یا کے ساتھ آ رہی ہے، تو دیکھیں یہاں پہ حالت رفع ضمہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور حالت جری یہ کسرہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔